دو معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتانا آپ کو یہ ہے کہ یہ جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں, رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے. ویسے ہی کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. چھوٹی نیکی کریں گے بڑا ثواب ملے گا, اس لیے بڑی نیکی کریں تو اور بڑا ثواب ملے گا. ہم آپ تک مختلف ایونیوز پہنچاتے رہے ہیں, چیریٹیز کے بارے میں بتاتے رہے ہیں کہ کس طرح آپ اپنی زکوٰۃ, خیرات, عطیات, صدقہ کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کس مصرف میں خرچ کر سکتے ہیں. تو ایک آرگنائزیشن جو ابھی بلکہ اس کا ہسپتال جو ہے اپ کمنگ ہے, پچھلے سال بھی ان سے ہماری بات ہوئی تھی اور ہم بڑے امپریس تھے بیکاز دیئر ہارٹ از ان دا رائٹ پلیس. ہمارے اپنے مصباح الحق ہمارے ساتھ ہیں آج, جو کہ بورڈ ممبر ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے, اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر فرحان احمد نے جو کہ سی ای او ہیں پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا ادھر آنے کا. پچھلے سال ہی وی ور ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ بہت ہی اچھی چیز ہے, سم تھنگ اسپیسیفک جو صرف بچوں کے لیے ہو, اور دل کے امراض بھی ہر جگہ آپ ان کو ٹریٹ نہیں کر سکتے. کہاں تک پروگریس کیا ہے آپ کی؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے اس لیے پہلے سٹارٹ کروں گی کیونکہ ابھی آپ سے ہی بات ہو رہی تھی بلڈنگ کے حوالے سے, تو آپ بتا دیں. جی تھینک یو سو مچ. ہمارا جی 1 سال پہلے گرے اسٹرکچر کا کام شروع ہوا تھا. یہ یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں انہوں نے لینڈ ڈونیٹ کر دی تھی ایئر اگو. وہاں پر ہمارا گرے اسٹرکچر اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس پر تقریباً 60 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو کر صرف ہو چکا ہوا ہے. پرپز بلڈ فیسلٹی ہے اور آگے ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد اس کو فنش کیا جائے. تو مصباح بھائی تو آپ کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. مصباح بھائی ہم نے پچھلے سال بھی بات کی تھی, لیکن جسٹ فار اے ریمائنڈر, پہلے ہی اتنی چیریٹیز ہوتی ہیں, آپ لوگ کو بہت لوگ اپروچ کرتے ہوں گے کہ مصباح آپ پلیز ادھر آ جائیں, یا اس کاز کو پروموٹ کر دیں, یا اس کاز کو پروموٹ کر دیں. یہ پی سی ایچ ایف کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ آلدو آپ پچھلی مرتبہ بتا چکے ہیں, لیکن پھر بھی 1 سال ہو گیا نا اس بات کو. جی بہت ضروری ہے میرے خیال میں. دیکھیں جیسے فرحان بھائی نے فار پرسنل ریزن یہ سٹارٹ کیا. ایک پرسنل ٹریجڈی تھی, ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی اس کی وجہ سے, اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ فرام 2012-13 اب تک یہ کو 3,500 بچوں کی سرجریز کو سپانسر کروا چکے ہیں تھرو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن. تو دیکھیں اللہ کسی نہ کسی طرح آپ کو لگانے والے ہیں. میری بھی جو ایسوسیشن ہوئی وہ اسی طرح ہوئی. میرے بڑے اچھے دوست تھے, ان کی بیٹی پیدا ہوئی, تو فرسٹ ٹائم مجھے پتہ چلا 2017 میں اباؤٹ CHD. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ اویئرنیس نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو دل کا کوئی پرابلم ہوتا نہیں ہے, ہوتا بھی ہے تو شاید جیسے بڑوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ویسے ہوتا ہے, بٹ اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. اس کے لیے آپ کو پورا میکنزم ہی ڈفرینٹ ہے, اس کے کارڈیالوجسٹ ڈفرینٹ ہے, اس کے سرجنز ڈفرینٹ ہے, اس کا پیرامیڈک اسٹاف ڈفرینٹ ہے, انیستھیزیا اسپیشلسٹ ڈفرینٹ ہیں. تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ, پہلے ڈائگنوسس نہیں ہو رہا تھا, اس کے بعد آپریشن کا مسئلہ آیا, تو وہ سارا جو پروسیس میں نے دیکھا, وہ تکلیف دیکھی اس کی. ظاہر ہے بچوں کی تکلیف, اگر آپ کے اپنے بچے ہوں تو یو کین فیل کہ پیرنٹس کو کتنا اس کا دکھ ہوتا ہے. اس سارے پروسیس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ نگلیکٹڈ فیلڈ ہے, ناٹ اے سنگل ڈیڈیکیٹڈ چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل ان پاکستان. یعنی اس کو ہم نے بالکل اس کے بارے میں, اور مسئلے بہت زیادہ ہیں. تو آئی تھاٹ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے فار پاکستان جس کو کم از کم انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دین آئی تھاٹ کہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اور فرحان بھائی کے ساتھ اس کے بعد سے 2017-18 سے لے کے اب تک آلموسٹ 6 سال ہو گئے. اور یقین کریں تو کوئی اس میں وہ نہیں ہوتا, کوشش ہوتی ہے کہ بس جتنا ٹائم ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے جلدی ہاسپٹل بن جائے, کیونکہ اس کے بننے سے کیا ہوگا جی 2000 سرجری صرف اس کے اندر سال کی ہو سکتی ہیں, جبکہ ٹوٹل 4000 ابھی تک ہماری کیپیسٹی ہے سرجریز کی. وی نیڈ ایٹ لیسٹ 20,000 اے ایئر. بچے 16-17 ہزار بچوں ہم لوز کر رہے ہیں. 16-17 ہزار فیملیز کو سمجھیں کہ یہ جھٹکا ہو رہا ہے ان کے بچے. اور یہ مہنگی سرجری ہوتی ہے, مہنگی ہوتی ہے. یہ تقریباً 5-5.5 لاکھ سے لے کے 8-8.5 لاکھ تک اس کی ڈفرینٹ, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کمپلیکیٹڈ کیس ہے. تو یہ گرے اسٹرکچر بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور اٹس ویری امپریسو کہ کتنا کام آلریڈی ہو گیا سنس دا لاسٹ ٹائم وی اسپوک. تو ارادہ کیا ہے, یہاں جب بچے آئیں گے, ماں باپ آیا کریں گے, تو ان کا فری علاج ہوگا یا کچھ پرسنٹیج ان کو دینا ہوگا؟ پلان کیا ہے؟ جی بالکل, ابھی تک بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جو بھی بچہ ہے, ہمارا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی بچہ دل کے مرض کے ساتھ آئے وہ انٹریٹڈ نہ رہے پاکستان میں. اور ہم اس کو وہ پے کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, افورڈ کر سکتے ہیں, اس کے ماں باپ نہیں کر سکتے, اس کا علاج ہونا چاہیے. تو دس از بیسیکلی
دا ٹارگیٹ. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں میں نے پہلے بات کی، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنا، بلڈ کرنا. آپ ڈاکٹرز زیادہ سے زیادہ ٹرین کرنے ہیں آپ نے. ایک جاب اپرچونٹی بھی بہت بڑی کریٹ ہوگی نا ڈیڈیکیٹڈ اسپتال میں، ظاہر ہے سارا ٹرینڈ سٹاف بھی چاہیے ہوگا آپ لوگ. جی بالکل، اسی لیے یہ جو چلڈرن ہارٹ ہاسپٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا مقصد یہ کہ ریسرچ بھی ہوگی اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. سب سے بڑا مسئلہ ہی ہمارا یہ ہے کیونکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ کو سینٹر آف ایکسیلنس نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، ہم وہ ٹرین نہیں کر پا رہے اسٹاف کو. تو یہ سب سے بڑا میرے خیال میں جو ٹارگیٹ ہوگا یہی ہوگا، تاکہ وہ سپریڈ ہو جائیں پھر پورے پاکستان میں اور ڈفرینٹ ہاسپٹل میں جائیں جہاں پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ جا نیٹ ورک انشاءاللہ ہوپفلی بن جائے. اچھا ڈاکٹر فرحان، بہت سے ایسے ہم نے سنے ہیں قصے کہ کچھ ایسی سرجریز ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں، بچوں کو ایون اکراس دا بارڈر انڈیا تک بھی لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں ہوتی ہیں. تو آر وی اوور لکنگ اوور سینگ آل آف دوز کہ اب ایسی جگہ ہو جہاں کہیں جانا نہ پڑے اور پاکستان میں ہی ہو جائے؟ جی ایگزیکٹلی یہی ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہے کہ ابھی تو پاکستان میں نا دل کے سوراخ جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے، ویسے عام طور پر 35 ٹائپس آف ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں، اس میں سے ایک دل کا سوراخ ہے. تو بہت سارے کیسز ہیں جو بھی پاکستان میں نہیں ہو پاتے، جس میں اسپیشلی سنگل وینٹیکولر بچے ہیں. جس طرح میری بیٹی عائشہ تھی، اس کا ایک وینٹیکولر ڈیولپ نہیں تھا. ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی ملک سے باہر جانا پڑتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس پر ابھی تک بات بھی نہیں ہو رہی. صرف یو ایس ڈونیشن کا سلسلہ نہیں ہے. جی کریکٹ. پھر آپ کو پورا ایک نیٹ ورک چاہیے، آپ کے پاس 24 آورز ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کو نا ہارٹ کو نکال کر جو ہے نا جس باڈی کو چاہیے اس میں لگانا ہے. پھر آفٹر ایک دفعہ آپ کا یہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے تو لائف لانگ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ادارہ ایسا بنے جس کی گراس روٹ لیول سے ایفرٹ کی جائے. ایک ابھی تک بہت زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے اسکریننگ کا، اس پر ابھی تک بات نہیں ہوئی. میل نیوٹریشن پر ابھی تک بات نہیں ہوئی، کیونکہ ہر 100 میں سے ایک بچہ دنیا میں کہیں بھی یہ مرض لے کر پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں یہ شرح 1 سے زیادہ ہے، اس شرح کو کم کیا جا سکتا ہے. اس شرح کو ویسے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے یہاں اتنا زیادہ مرض ہے تو اس کی پریونشن پہ بھی تو ہم ذرا ریسرچ کریں جی کہ کیسے کم کریں. ہمارے یہاں کیوں بچے اس مرض کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. جی یہی ہمارا مین فوکس ہے جی. سینٹر آف ایکسیلنس بن جائے انشاءاللہ تو پھر ان ساری چیزوں پر گراس روٹ لیول سے کام ہو سکے گا. تو مصباح بھائی یہ بھی سوچا ہے، اور ڈاکٹر فرحان اینی بڈی کین رسپونڈ کہ جو ٹریننگ ہے، ظاہر ہے آپ ہمارے پاس اپنی نوعیت کی ایک پہلی چیز بن رہی ہے، تو آپ لوگ کیا باہر سے ٹرینرز بلوائیں گے یا یہاں کے جو بڑے اسپتال ہیں، کراچی میں بھی ہیں کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس دل میں اسپیشلائز کرتے ہیں، بیکاز ان لوگوں کو پراپرلی ٹرین اس کا تمام نظام وضع کر لیا ہے، میکنزم بنا لیا؟ بالکل میرے خیال میں فرحان بھائی اس کو زیادہ بہتر انداز میں ٹچ کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے ریز کی. دیکھیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جب تک اکٹھے اس بات کو نہیں سمجھیں گے نا، ہم کوئی میننگ فل کام نہیں کر پاتے. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے بات کی ہے، اور وہ دونوں طرح کا نیٹ ورک ضروری ہے. ایک تو باہر سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہاں پر آئیں، ہمارے سینٹرز میں ہمارے لوگوں کے ساتھ کام کریں. پھر ہمارے لوگ یہاں سے 2-2 سال 4-4 سال کی ٹریننگ کے لیے ملک سے باہر جائیں. پھر وہاں سے جب واپس آئیں تو ان کے پاس کام کرنے کی کوئی جگہ ہو. ہم لوگ ابھی ریسنٹلی یو ایس میں تھے، وہاں پر ہم لوگ فنڈ ریزنگ میں ریکویسٹ کی تو بہت سارے ڈاکٹر جو اس چیز میں انوالو تھے کہتے ہیں ہمارے پاس آج کوئی پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ آج ہمیں کوئی جگہ اویلیبل کر دیں تو ہم 6-6 مہینے سال کے لیے فری آف کاسٹ آ کر آپ کے لیے سینٹر ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو وہ پہلے بنائیں. اچھا یہ فنڈ ریزنگ، کیونکہ اب اوور دس منتھ رمضان میں ہم نے بہت سی چیریٹیز سے بات کی، سارے ہی آبویسلی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اوور سیز سے بھی بھیجتے ہیں، تو لوگ ابھی بھی دیتے ہیں. کیا چیز ان کو کنونس کرتی ہے؟ مصباح بھائی کا ہونا تو ایک بہت بڑی کنوکشن پہلے ہی ہوگی کہ اگر یہ کسی چیز میں انوالو ہے تو ہم ضرور دیں گے. اپیل بھی کیجیے گا، بالکل. لیکن کوئی ڈونر فٹیگ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کو اسی طرح ملتا ہے جس طرح پچھلے پورے سال میں آپ لوگوں نے پوری بلڈنگ بنا لی؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں ایک تو ہم نے نا پہلے دن سے ادارہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور ہمارا فوکس ہے کہ ٹرانسپیرنسی پر زیرو کمپرومائز ہو. تو جو ٹاپ 4 آڈٹ فرم ہیں ان میں سے ایک ہمیں آڈٹ کرتی ہیں. ہمارے سارے جو آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. پھر ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں، ہمارا پورا ایک شریعہ کا ایک بورڈ ہے. تو ڈیفینیٹلی ڈونر فٹیگ تو ہے، لیکن ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دیکھیں اگر ہم فوکس کر لیں گے نا اس ہاسپٹل کو کچھ عرصے کے لیے، انشاءاللہ بن تو جانا ہی ہے،
لیکن اگر ہم سب اپنی ایفرٹ لگا کر اس پر تھوڑا سا اپنا فوکس ایک کر لیں اور یہ ہاسپٹل جلدی بنا لیں تو انشاءاللہ ہم بہت جلدی ان بچوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں جو بیچارے ابھی لائنوں میں. مصباح بھائی کی تصویریں لگا کے نا آپ جگہ جگہ ذرا اچھے بڑے بڑے گروسری سٹورز میں کوئی وہ باکسز بھی رکھیں سو دیٹ پیپل کین ڈونیٹ. مصباح بھائی پلیز، عوام ظاہر ہے آپ سے پیار کرتے ہیں، لوگ آپ کے فین ہیں، آپ کہیں گے تو ذرا اثر اور ہوتا ہے نا بات کا. جی بالکل، بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بات کی کہ پاکستان کو 20,000 کی کیپیسٹی چاہیے ہر سال، اور ہمارے پاس صرف 4,000 آپریشنز کی کیپیسٹی ہے. تو 16,000 بچے نہیں ہیں، یہ 16,000 فیملیز ہیں. اور وہ پوری فیملیز جو ہے وہ اگر وہاں پہ کوئی بچے کی جان ضائع ہوتی ہے تو وہ کس طرح افیکٹ ان کو کرتی ہوگی، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اپنے بچوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنی جلدی ہم ڈونیٹ کریں گے، اس کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں گے، اتنی جلدی ہم جو ہے وہ یہ ہاسپٹل بنائیں گے اور اس کے لیے ان بچوں کی جان بچانے کے لیے ہم کچھ کر سکیں گے. پہلے ہی بہت ڈیلے ہو چکا ہے یہ سارا. اس کی ٹرانسپیرنسی کو آپ خود بھی اوور لک کر رہے ہیں. بالکل، میں خود بڑا پرٹیکولر ہوں اس حوالے سے، اور میں نے پہلے سارا کچھ یہ دیکھا جا کے کیسے کام کرتے ہیں، کہ ایک چیز کو دیکھا تبھی میں اس کے ساتھ انوالو ہوں. اور یقین کریں کہ نارتھ امریکہ میں تو ہمارا پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن ابھی تک ہم 0 ایڈمن ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے لگائیں، ہم وہ اس طریقے سے نہ وہاں پہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں کہ چیریٹی کے پیسوں میں سے لگانا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ یا ڈونیشنز دیتے ہیں وہ سارے پیسے اس کاز کی طرف جائیں، اور ہم منیمم اس کو کوشش کرتے ہیں یہاں پہ بھی کہ اسپینڈنگز ہوں اور اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کریں. تو لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کی جان بلکہ ان فیملیز کا ایک مسئلہ ہے، ان کو بچانے کی بات ہے. تو جتنا ہم اس کے لیے کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ دیکھیں پاکستان کی پاپولیشن اتنی بڑی ہے، اگر آپ 1,000 یا 2,000 مہینہ بھی دیں نا 1 سال کے لیے، اور 1,00,000 بندہ دے دے پاکستان کی پوری ایک پاپولیشن میں سے، تو یہ ہاسپٹل بن جائے گا. تو یہ بس وہ پہلا قدم رکھنے والی بات ہے. دل کھول کر احتیاط دیں، دل کھول کر، اور جیسے کہتے ہیں نا اپنی تجوریوں کے منہ بھی کھول دیں. ٹھیک ہے. اچھا مصباح بھائی، چین کی بات ہے جی. مصباح بھائی ایک روٹ ہوتا ہے نا، اچھا فرحان بھائی ذرا انہیں تھوڑا سا ڈائیورٹ کروں گا آپ کی اجازت سے. میں ایک روٹ ہوتا ہے نا کرکٹ، پھر ہسپتال، اور پھر مے بی لیٹر آن سیاست. تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ویسے ہی آپ کوئی کام اگر کرنا چاہیں لوگوں کے لیے تو پاکستان میں دیکھیں اتنے کام ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرف جانا ہے. آپ نے لوگوں کو اتنی چیزوں کی ضرورت ہے. آپ ایک ان اے بیٹر وے کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے لیے، کیونکہ ہم نے اسی سوسائٹی میں رہنا. ظاہر ہے اوور آل بہتر ہوگی تو ہم نے بھی یہیں پہ رہنا ہے، ہمارے لیے بھی ایک بہتر انوائرمنٹ ہوگی. ہمارے بچوں نے یہیں پہ رہنا، باہر کی نیشنلٹی لے کے لیویبل ہم نے ہی بنانا ہے. اور یہ ساری تو باہر کی نیشنلٹی سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے لیے فورن کوچ بہتر ہوتے ہیں، یا پھر آپ کو پتہ ہے آپ بھی بڑے ووکل رہے ہیں اس متعلق کہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس میں بھی شروع سے بحث ہے. ہمارے لوکل کوچز کے لیے بہتر ہے کہ وہ پاکستان کی کوچنگ نہ کریں، پاکستان کی کوچنگ نہ کریں. ان کے لیے بہتر، ان کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی. بہتر ہے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، نہیں وہ تو بات کی بات ہے. ویسے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے؟ کمنگ فرام مصباح الحق obviously genuinely پوچھ رہے ہیں. لیکن ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی لوکل ہونے چاہیے یا باہر کے ہونے چاہیے. کوئی بھی کوچ ہو، اگر وہ اس کی ورک ایتھکس اچھے ہیں، اس کا پیشن ہے، اس کی ڈیووشن ہے اس کی طرف، فل ٹائم وہ دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ، میرے ساتھ بہت سے فورن کوچز نے کام کیا، اچھا کام کیا، انہوں نے بڑا زبردست پاکستان کے. ڈزنٹ میٹر. اور پاکستانی کوچز کے لیے کیوں بہتر ہے کوئی یہاں کام نہ کریں؟ بیکاز وی ڈونٹ ویلیو آور اون پیپل. پولیٹیسائز کر دیتے ہیں ہم. انفارچونیٹلی ہم اپنی جو گھر کی مرغی دال برابر والی بات کرتے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ اگر کو پولیٹیسائز نہیں بھی کوئی بندہ اس سے، تو ہم اس کو کر دیتے ہیں، اس کو کیا کہ لوگوں کو یقین کریں. مصباح بھائی کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ زیادہ اچھی طرح فورن کوچز کی کمانڈ لیتے ہیں یا ڈائریکشنز لیتے ہیں انسٹیڈ آف پاکستانی کوچ، ایسا بھی کچھ ہے؟ میں آئی ڈونٹ تھنک سو. 2 سال میں نے بھی کام کیا ہے، اور پلیئر کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں جس طریقے سے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ فار سم ہاؤ وہ ایک ہمارا ایک امپریشن بنا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نہ تو ہمارے فورن، نہ تو ہمارے پاکستانی کوچ کو ٹینیور پورا کرتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پریشرز ہوتے ہیں، بہت زیادہ اور اینگلز بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اگر وہی کام فورن کوچ کر رہا ہو تو چلتا ہے،
لیکن اگر اس سے اچھا کام کو پاکستانی کوچ کر رہا ہو، اس کو اور اینگل سے بہت زیادہ آپ ایک میرٹ پہ بھی ڈیسیجنز کرتے ہیں نا، تو سم ٹائمز لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ لابی ہے، یہ فلاں لابی ہے، کیونکہ وہ ایک فورن کوچ کا ایک نیچرلی ایک مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ اس کا کوئی اینگل نہیں ہے، وہ باہر سے آیا. ایک نیچرل سی چیز ہے. میرٹ پہ بھی اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو سم ہاؤ کوئی پلیئر آپ کو اچھے لگیں گے، کوئی نیچرلی آپ کو لگے گا کہ نہیں اس سے وہ بہتر ہے، تو وہ ایک نیچرل جو ہے آپ کے لائکنگ وہ تو ہوتی ہے. اس کو پھر آپ کوئی اور تو والدین کے بچوں میں بھی ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. اچھا یہ لاسٹ میں بس آپ سے پوچھنا ہے کہ ابھی کسی کا دن اچھا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نیچرل لائکنگ، ابھی نئے لڑکے ماشاءاللہ بہت سارے آئے ہیں، سائم از ڈوئنگ سو ویل، آپ کا شاید اتفاق ہوا ہو PSL دیکھنے کا بھی، بڑا ٹیلنٹ ابھر کر نکھر کر سامنے آتا ہے. کسی پہ آپ کی نظر ہے کہ ہاں یہ لڑکا جو ہے نا سپر اسٹار، ہی کوڈ بی انادر بابر اور رضوان اینڈ مصباح اینڈ I think ٹاپ ناچ میں جو کہوں گا جو PSL کی پک ہے وہ احسان اللہ ہے. فاسٹ بالر، وہ ایک ایسی پروڈکٹ، ایک ایسا بالر نظر آیا ہے کہ کسی قسم کی پچ پہ کسی قسم کی بیٹنگ کے اگینسٹ، چاہے وہ فلر بال ہو، یارکرز ہو، شارٹ بال ہو، لینتھ بال ہو، ہی ہیز آل دوز ٹرکس جو اس کے پاس ہے، اور وہ پاکستان کے لیے اچھا کر سکتا ہے، جتا بھی سکتا ہے پاکستان کو بڑے کروشل میچز. بیٹنگ میں آبویسلی سیم از ون آف دیم، جو کہ بڑا زبردست ایک بیٹسمین، اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں جیسے وہ کھیل رہا ہے، وہ آگے چل کے بڑی اچھی پرفارمنسز دے سکتا ہے. اور بھی لڑکے نظر آ رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ دو اسٹینڈ آؤٹ جو پرفارمرز ہیں. اوور آل مجھے لگتا ہے پاکستان کا فیوچر اگر آپ دیکھیں نا تو ایک بہت ہی زبردست قسم کی فاسٹ بالنگ کی بیٹری اور سیٹل ٹیم ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے پاکستان اگر اچھا نہ کرے تو بڑی بدقسمتی ہے ہماری. اگر ان لڑکوں کے ساتھ اور اس ماحول کے ساتھ اور اس وائب کے ساتھ بھی ہم ورلڈ کپ نہ جیتے نا، which is just around the corner. 2019 کے بعد یہ سٹارٹ ہوا تھا، آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایسی اسٹرینتھ بن گئی ہے، 7-8 بلکہ 9-10 فاسٹ بولر ایسے ہیں، اور پھر مڈل آرڈر کی ہماری ایک ہمارے ہمیں کبھی کبھار لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہے ایسا سیم کو نیچے لے کے آئے ہیں، تھوڑا سا بہتر. یہاں پتہ بچپن سے اب لڑکوں کو شوق ہوتا ہے نا اوپن کرنے کا. ایک بات ہوتی ہے کہ شاید بہت زیادہ پریشر ہے بابر پہ کہ تینوں فارمیٹس کے وہی کیپٹن ہے. اب ہم نے باقی ٹیموں کے ساتھ دیکھا ہے دنیا میں کہ ڈفرینٹ کیپٹنز چینج بھی ہو جاتا ہے، T20 کا کوئی اور، ٹیسٹ کا کوئی اور، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. دیکھیں پریشر تو ہم لوگ ہی ڈالتے ہیں نا، ہم لوگ ہی باہر سے پریشر ڈالتے ہیں. پریشر کا اگر افیکٹ ہو رہا ہوتا تو بابر کی ایز اے بیٹسمین تو پرفارمنس بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی. تو پریشر اگر ہوتا تو وہ خود پرفارم نہ کر پاتا نا، تو وہ تو بہت اچھا رسپونڈ کر رہا ہے. اور پھر ہم کیوں ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بندے پہ 4 سال انویسٹ کیا ہے، جب اب وہ تھوڑا سا ایک بننا شروع ہو گیا، وہ لیڈرشپ اس میں آنی شروع ہوئی ہے، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع. اس سے پہلے اس نے کپتانی نہیں کی تھی، تو اب ہم پھر زیرو سے کوئی نیا سٹارٹ لے لیں تو یہ بڑا ہم ایسے ہی اکثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ ایک عجیب سی سچویشن شروع ہو جاتی ہے ٹیم میں، کچھ بن نہیں پاتا. لانگر رن کے لیے اس کو ٹھیک ہے ہم نے رکھا ہے، رکھیں. خود وہ اگر کہے کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ ایسا ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا لوڈ آف کرنا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے جی اگر کرنے، تو ورنہ میرا نہیں خیال ایک بندہ چل رہا ہے تو. اچھا مصباح بھائی، ایک اور آپ کا کامنٹ اور آپ کا اوپینین بھی چاہیں گے کہ ابھی ایک کنٹروورسی سی چلی ہوئی ہے جہاں ایشیا کپ میں انڈیا از ناٹ کمنگ ٹو پاکستان، مطلب ریفیوزنگ ٹو کم، پھر آگے ورلڈ کپ آنا ہے، پاکستان بھی ہم کہہ رہے ہیں نیوٹرل پہ کھیل لیتے ہیں، ذرا کہیں اور کھیل لیتے ہیں، کوئی ہائبرڈ ماڈل لے آتے ہیں. آپ کیا سوچتے ہیں کس طرح یہ ریزالو ہو سکتا ہے ایشو؟ دیکھیں میں ہمیشہ اس چیز پہ بات کرتا ہوں کہ پولیٹکس کو اگر آپ مکس کریں گے نا اسپورٹس کے ساتھ تو دین اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. پاکستان کہے گا جی ہم وہاں نہیں آ رہے ہیں، وہ یہاں نہیں آ رہے ہیں، پھر وہی پاور گیم. تو وہ ہوتا کیا ہے اینڈ پہ آپ کی جو کرکٹ فینز ہیں، کرکٹ ہے، وہ سفر کرتی. تو گیم تو وہی آ گئے نا کہ بھائی جس کی لاٹھی. اور یہ سب کو پتا ہے کہ یہ میچ مس نہیں ہو سکتے، ایوری بڈی نوز دیٹ، کیونکہ ریونیو ہے سارا اس میں، انہی میچز سے جڑا ہے سارا ریونیو. بات تو پھر وہی ہے نا، یہ گورنمنٹ لیول کی بات ہے، اس پہ یہ جب تک سیٹل نہیں ہوگا نہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈین کرکٹ بورڈ نہ پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہے گا کہ جی ہم آپس میں نہ کھیلیں، اور نہ ہی پلیئر یہ چاہیں گے، اور نہ یہ فینس چاہتے ہیں کہ ہم نہ کھیلیں. یہ بات وہی ہے، مودی جی نہیں چاہتے، لیکن پولیٹیکل لیول پہ ایک چیز ہے اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں. کیونکہ ہم نے تو کھیلا ہوا ہے نا، وہ جب یہاں آ کے کھیلیں اور ہم وہاں جا کے کھیلیں ہیں تو وہ ایٹماسفیئر ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ جس طریقے سے وہ لوگ آپ کو وہاں پہ جس طرح وہ آتے ہیں، جس طرح وہاں پہ آپ کو وہ
سپورٹ نظر آتی ہے, جس طرح کا پیار نظر آتا ہے, اور وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہ یہاں پر پاکستان میں لوگ جس طرح, تو وہ بیسیکلی وہ دیٹ از لو فار دا گیم. وہ اس سے ہم کیوں ڈپرائیو کر رہے ہیں دنیا کو. بگیسٹ رائیولری آن دا فیلڈ جس کو انجوائے کرتے ہیں, اور سب سے بڑی آڈینس ہے اس کی, سب سے زیادہ بڑی آڈینس ہے اس کی, اس کو دیکھنے والے. بالکل ہر لحاظ سے آبادی بھی زیادہ ہے, اور اگر دیکھیں تو دونوں طرف دوسری کوئی ایسی گیم نہیں ہے جو اتنی ڈومینیٹنگ ہو. اس لیے ہر بندہ پاکستانی ہو یا انڈین ہو, کرکٹ کھیلا ضرور ہوگا بچپن میں, یا دیکھتا ضرور ہوگا, وہ جو بھی ہو. میرا خیال ہے کھیلا ضرور ہوگا, چاہے وہ پلاسٹک کی ٹپے والی بال سے کھیلا ہو, لیکن ضرور کھیلا ہوگا. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن, فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ واٹ از دا وے ٹو ڈونیٹ. آپ کی ویب سائٹ ہے جہاں لوگ جا کے ڈونیشنز کر سکتے ہیں. جی, ایک تو اس میں ایڈیشن چاہوں گا کہ ہمارے ہاسپٹل کا جو اس وقت ہدف ہے نا, وہ ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کر لیں. اس کا 2 ارب اور 40 کروڑ کا ڈیفیسٹ ہے. اس میں ہمارا اکوپمنٹ اور فنشنگ ہو جائے گی, جس میں ہمارا 30 بیڈڈ آئی سی یو, 30 بیڈڈ روم, اور 3 آپریشن تھیٹر اور 2 اینجیوگرافی کی لیبس ہوں گی. ہماری ویب سائٹ پر جی ہمارے سارے بینکس اکاؤنٹ موجود ہیں, زکوٰۃ کا اکاؤنٹ موجود ہے, ڈونیشن کا اکاؤنٹ موجود ہے, ہاسپٹل کنسٹرکشن کا اکاؤنٹ موجود ہے, شریعہ کمپلائنٹ ہیں ہم لوگ, ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ, ایزی پیسہ, جائز کیش. سو اینی بڈی ہو انٹینڈ ٹو ڈونیٹ, جی جو چاہتے ہیں نا ڈونیٹ کرنا, انشاءاللہ اس کے لیے راستے موجود ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فرحان احمد, مصباح الحق بھائی, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ لوگ. آپ آتے رہا کریں, ادروائز بھی کراچی آتے ہیں تو آ جائے کریں. جی ضرور, انشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ.